اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست و سحری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نگران شورا کے مدنی پھول مدنی مذاکرے سے قبل معلوماتی سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس اوراق مقدسہ کے تحت مدنی کاموں میں رکن شورا شاہد عطاری المدنی کی شرکت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس خدام المساجد کے تحت مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ یکم رمضان المبارک پیران پیر، پیر لجپال غوث پاک علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ اس ضمن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم میلاد منایا۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان۔ مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول براہ راست ہونے والے مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سحری کی سعادت بھی حاصل کی۔ ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، لو آ گیا رمضان، سچ مچ آ گیا رمضان، بے شک آ گیا رمضان، یقیناً آ گیا رمضان۔ الحمدللہ۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی یا تو نے چوڑیاں پہن لی ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ ایک تانا ہے جو یار تو نے تو بس چوڑیاں پہن لیے گھر میں گھس کے بیٹھ گیا، تو یہ دل آزاری کی اس میں صورت ہے۔ اگر واقعی ایک مسلمان کی دل آزاری اس سے کی جائے گی تو یہ گناہ کا کام ہے۔
تو اس سے بچنا چاہیے. اور میں نے چوڑیاں نہیں پہنی, منہ توڑ دوں گا اس کا, کیا سمجھا میرے کو؟ تو یہ ایک بڑے بول ہیں, یہ بھی نہیں بولنا چاہیے. الحمدللہ آج پہلی تراویح پڑھی, مسجد میں کافی رش تھا, کافی اسلامی نماز تراویح ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, کاش یہ پورا مہینہ ہی اسی طرح رش لگا رہے. پاپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ مسجدوں کی رونقیں بہار رہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سارا ماہ رونق رہے مسجد کی, اور میں چاہتا ہوں سارا سال رہے, آخری سانس تک رونق رہے. رمضان میں تو نماز پڑھا کرو, اس کا مطلب باقی نہیں پڑھو. تو نماز کا تعلق رمضان ہی سے تو نہیں ہے نا. ہاں, روزوں کا تعلق بے شک رمضان سے, کہ یہ رمضان ہی میں فرض ہیں اپنے شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پر, آخری سانس تک فرض ہے. رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا, لوگ یہ نوٹیں کمانے میں لگ گئے. ایک تعداد ہوگی جو عام دنوں میں نمازیں پڑھتی بھی ہوگی, تو ان دنوں میں جماعت میں نہیں جاتی ہوگی, سستی کرتی ہوگی, اکٹھی پڑھتی ہوگی. دھندا کھل گیا نا. یہ بہت مصروف ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کو روزے نمازیں کافی دشوار ہو جاتی. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, نماز روزے ہمیں نصیب کرے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا, زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد جمعۃ المبارک مدنی مذاکرے میں مدنی پھول دیے. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں کچھ ایسے ہیں کہ ماضی میں پہلے کسی سے روزے جو ہیں وہ رہ گئے اور وہ رکھنا چاہتے ہوں, یا اس میں کیا ہے کہ اس رمضان میں وہ اس پہ کیسے وہ اس کا پورے کر سکتا ہے, یا کفارہ ٹائپ کہیں جو بھی کہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر روزے رکھے ہی نہیں تھے, شروع سے رکھے ہی نہیں, تو ایک روزے کی ایک قضا, کفارہ اس میں نہیں ہے. اور گناہ تو بہرحال ہوا, اگر بلا اجازت شرعی قضا کیا کبیرہ گناہ ہوا, تو ان کی توبہ بھی کرے اور فی روزہ ایک روزہ قضا کرے. مثلا 2 رمضان کے چھوڑے تو ایک رمضان 29 روزے کا ہوا, ایک 30 کا ہوا, تو یہاں 59 روزے ان پر قضا کرنے ہوں گے. تو اسی طرح حساب لگا لیجئے. ظن اگر یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے, جہاں ظن قائم ہو جائے کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے, اتنے روزے قضا کر لے. چاہے تو احتیاطاً کچھ زیادہ کر لے, تاکہ اپنے ذمے کو فرض باقی رہ نہ جائے. پاپا زن کو گمان کہہ سکتے ہیں؟ گمان غالب, یعنی سوچ غالب. گمان مانے بھی سوچ, سوچ غالب آ جائے کہ میرے اوپر 50 روزے ہوں گے, نہیں 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 60 ہوں گے, 60 72 پر سوچ جمتی ہے کہ 72 ہوں گے. اب یہ نفس خامخواہ بولا نہیں نہیں نیچے آ جا تو نہ آئے, سوچ غالب آتی ہے 72 کی, تو اب 72 یہ قضا کر لے. پھر 2-4 اگر اوپر احتیاطاً کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے, مگر اس میں بھی نیت پھر قضا ہی کی کرے, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے سے قبل معلوماتی سلسلے میں نگرانی شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے گئے. مختصراً ملاحظہ کیجیے. مدنی مذاکرے سے پہلے ہم
ایک مختصر سا سلسلہ کرتے ہیں. یہ مختلف عنوانات پر تقسیم ہے. اس میں مختلف واقعات بھی آپ سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا مرض جو وبا کی صورت اختیار کر گیا وہ سوشل میڈیا کا استعمال, اس کی تباہ کاریاں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اپنے بچوں کو کس طرح بچائیں, اس میں ہم مختلف عنوانات پر مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سائنسدانوں نے 7 سے 10 برس کے 150 بچے 150 چلڈرنس کو 150 بچوں کو اپنے پاس جمع کیا. ان کی عمروں کے مطابق ان میں مختلف ایکٹیویٹیز اور ان کی عمر کے مطابق ان میں مختلف سرگرمیاں تقسیم کر دی گئی. مختلف آئی کیو لیول تھا وہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا. یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فہم و ادراک سے متعلق صلاحیتیں یہ کھانے پینے کے حوالے سے متاثر ہوتی ہیں. چاکلیٹ میں ایک اچھی خاصی مقدار میں کیفین ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, السر اور موشن کی شکایت رہتی ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ چاکلیٹ کی وجہ سے کڈنی بھی متاثر ہو سکتی ہے, بٹ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آئے دن پیٹ خراب, آپ کو کھانسی ہوتی ہے, آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے. جہالت سے بھی ہمیں لڑنا ہے, بالکل جہالت سے ہمیں لڑنا ہے. دل نرم پڑتے ہیں, ہاتھ بعض اوقات کھلتے ہیں. آپ برائے کرم مدنی التجا ہے اپنی زکوٰۃ اور نفری صدقات خدا را غریبوں تک پہنچائیے. میرے ملک کے تو نہ جانے کتنے غریب بچوں نے عام دیکھا بھی نہیں ہوگا کوئی ایسی نعمت والی چیزیں ان کے گھروں میں پہنچے کہ کچھ کھا سکیں. کیا عجب کسی کا یہ چھوٹا سا عمل میرے رب کے بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس کی مغفرت ہو جائے. ان ماں باپ کو مت بھولنا جن کو اولڈ ہاؤس پہ جمع کروا دیا ہے, ان کو مت بھولنا پلیز پلیز. لے آئیے بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو. ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی غلطیاں ہوں, کوئی تو صورت نکالیے. سلسلہ بہت ہی پیارا بنام فیضان سحری مادانی چینل پر ہوا براہ راست. نگران شورا نے ڈاکٹر اسماعیل بھائی کے ہمراہ شرکت فرمائی, مادانی پھول دیے, آپ بھی دیکھیے. بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے آنے سے خوشی بھی ہوئی, تسلی بھی ہوئی. ہاں تسلی تو ہونی دیا, خیر آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا کہیں گے. ایسا آج سیرت غوث اعظم غوث پاک کی ولادت کی رات بھی ہے, ماہ رمضان کی پہلی رات بھی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل, اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو گئے. ہم روزانہ کسی نہ کسی طبی معاملے پر ڈسکس کریں گے, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. اب جیسے شرعی مسائل روزے کے حوالے چل رہے تھے, تو ہم آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ یہ معلومات حاصل کریں گے کہ روزے کے میڈیکلی بینیفٹس کیا ہیں. اب یہ کلینکل ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تھی. روزے میں بندہ حالانکہ چونکہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہوتا ہے, قوت مدافعت بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کی امیونٹی ہوتی ہے, یعنی جو قوت مدافعت, بیماری سے لڑنے کی صلاحیت جسم کی, وہ آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد روزہ رکھنے سے اس کے بعد وہ بیماریاں, ایک بیماریوں کی لسٹ ہوتی ہے, آٹو امیون ڈیزیز کہلاتی ہیں, جو قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کی پوری لسٹ میرے سامنے موجود ہے. یہ ساری بیماریوں کا رسک کم ہو جاتا ہے, ان پہ ریسرچ ہوئی ہے. ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں آپ اسکرین پر آ جاتے ہیں, ہم مغرب کے بعد کھانے بیٹھتے ہیں آپ سائیڈ ایفیکٹ لے کر آ جاتے ہیں, ہم سحری میں بیٹھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یقیناً ابھی آپ یہ کھا رہے ہوں گے, یا آپ دسترخوان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ میں دسترخوان کے پیچھے پڑا نہیں ہوں, قوم دسترخوان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں تو ان کو دسترخوان کے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کو نکال رہا ہوں کہ دسترخوان کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں ہے. یہ ماہ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا رمضان میں, آپ کھانے پینے کو پھر نہیں. آپ دیکھیں یہ 7 گھنٹے 7.5 8 گھنٹے کا ڈیوریشن رہ گیا ہے ہمارا 2 ٹائم کے کھانے کا. اس پہ 2 ٹائم کھاتا کون ہے؟ وہ تو نارملی طور پر ہم 3 ٹائم بھی اگر کھانا کھا لیں تو بہت ہوتا ہے, مگر یہ تو چلے گا. لیکن ہم تو صحت کی بات کر رہے ہیں آپ کی, کہ آپ صحت مند رہیں گے, تندرست رہیں گے, عبادت تو قوت پا سکیں گے, روحانیت نصیب ہوگی. سحری کے اندر ہی نا
پانی کی ترکیب زیادہ رکھنی ہے۔ ماہ رمضان یہ کھانے پینے کے لیے ہمیں نہیں ملتا، اگرچہ اس میں رزق میں برکت ملتی ہے، بہت کچھ اس میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہ ماہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ افطار میں زیادہ تر جو ہے فروٹ کا استعمال بڑھا دیا جائے۔ افطار میں واقعی گرمی بہت ہے اور حبس ہے۔ مسالہ جات کے بعد کولڈ ڈرنک کا ٹرینڈ بنتا ہے، تو کولڈ ڈرنک بھی یوں پی جاتے ہیں کہ ہاضم کر لی جائے، تو روزہ چونکہ بند ہو جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہیوی ڈائٹ جتنی کولڈ ڈرنک ہضم کرتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہضم تو مجھے تو نہیں کرتی، سمجھ آتی کہ کولڈ ڈرنک کا ہضم سے کیا تعلق ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے، بلکہ یہ جو کھانے کے سسٹم ہے اس کو اور خراب کر دیتی ہے۔ ایسڈ ہے نا، ایسڈ ہے، اور وہ جب کھانے کے اوپر گرے گا تو وہ مزید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے السر ہونے کا رسک ہو جاتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا مختلف مقامات سے سلسلہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بعد عصر یہ سلسلہ ہوتا ہے، سبھی کو نیکی کی دعوت ہے شرکت کی۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ ملی بار ایسوسی ایشن میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں مجلس ججز و وکلا کے تحت وکلا اور شخصیات نے شرکت کی، مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ قرآن کی صدائیں اب گونجتی ہے ہر سو، قرآن کی صدائیں اب گونجتی ہے ہر سو، سنتا ہے کوئی قرآن، کوئی سنا رہا ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ رمضان کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ باتیں
بتائیے. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. میں تمام دوستوں سے اور تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی بڑا اچھا کام کر رہی ہے اسلام کے لیے، اور لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے، اور دین اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہے، اور آئندہ نسل کو بھی اس بارے میں بڑی معلومات فراہم پہنچا رہی ہے. اس سلسلے میں خصوصی طور پر ہم شکر گزار ہیں علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کے، جن کی کاوش اور جن کی رہنمائی سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں جو ہے اس کام میں مزید کوشش کریں اور اس کام کو مزید بڑھائیں. میں پہلے تو دعوت اسلامی کی مبارکباد پیش کروں گا اور اس کا فائدہ لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور قیمتی وقت نکال کے ہمیں اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، رمضان کے اسپیشلی رمضان کے بارے میں کافی فضائل اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور روزوں کی کیا اہمیت ہے. ہمارے روح جو تھے اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ہمیں تازہ کر دیا اور کافی مفید باتیں بتائیں جو شاید ہمیں معلوم اتنی نہیں تھی، جس سے ہم نے فائدہ لیا. ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی اور بہت ہی سیکھنے کو باتیں ملیں، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی جیسے یہ اسلام کی اصلاح کی باتیں ایسے پھیلا رہا ہے، ایسے ہمیشہ پھیلاتا رہے اور لوگوں کو اصلاح ملتی رہے. اور جو یہ چینل مدنی چینل چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اس کی پروگریس ہے، اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے اچھی جو ہے اسلامی مشورے، باتیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے گھر میں دیکھنے. ہم یہی چینل دیکھتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور ہم دعاگو ہیں کہ ہمیشہ جو ہے دعوت اسلامی والے یہی کام جو ہے انشاءاللہ اور تیزی سے کرتے رہیں. آج کل میڈیا تو ویسے ہی بہت خراب ہے، گھر میں کوئی چینل نہیں ہے جو ہم فیملی کے ساتھ دیکھیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے اپنے نبی کی سنت سیکھنے کو، دیکھنے کو، سمجھنے کو اور اچھے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم آپ کے چینل کو اور جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کو تہہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. باب الاسلام سندھ پاک اویسی کابینہ عمر کوٹ کے شہر سامارو میں رکن شورا حاجی فاروق جیلانی اتاری نے ایثار ثواب اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے بارے میں بتایا، مدنی عطیات کا ذہن دیا اور رکن شورا نے آخر میں ملاقات بھی کی. حضرت مولانا حافظ نثار صاحب مدہ ذلہ العالی اور حافظ حسن قادری نے مدرسۃ المدینہ آگرہ ہند کا دورہ فرمایا. اس موقع پر ان حضرات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان دعوت اسلامی جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بہترین موقع ہے. اس کے ذریعے سے ہزاروں مسلمان
دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. رسول اللہ کی سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل رہا ہے. لہذا یہ دعوت اسلامی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بہترین ہے. اس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شامل ہوں اور رسول اللہ کی سنتیں سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی، ہم لوگوں کی زندگی، تمام مسلمانوں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے شیطان کو بھگانے کا بہترین ہتھیار ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. امیر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے اور میں ان سے طالب بھی ہوں کہ امیر اہل سنت نے یہ ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ دعوت اسلامی قائم کی، جس میں جڑ کر ہم لوگ کو بہت کامیابی ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کویت میں ہونے والے مدنی حلقے میں مقامی عرب شریف کی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے آگاہ کیا گیا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر دنیا کے مختلف مقامات سے، جبکہ ایک ماہ کے اعتکاف کی تیاریاں بھی اس مدنی گلدستے میں شامل ہیں. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر.
مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی عطیات کے بستوں کے لیے مدنی حلقے کا اہتمام کیا گیا، جس میں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کی تربیت کی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا